السلام علیکم. ایک بات کہنی تھی. یہ دن جو ہیں یہ عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، جس کے آج 7 دن گزر چکے. آج 8ویں رات ہے. آج کی رات بہت اہم ترین ہے، اور آج کی رات کی جو عبادتیں ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت منتظر ہیں کہ میرے بندے مجھ سے مانگیں. کیونکہ کل کا دن جو ہے 8 تاریخ کا دن، اس دن سب لوگ عرفہ میں جاتے ہیں، عرفہ کی طرف، اور وہاں عرفات کے میدان میں 9 تاریخ کو اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں مانگتے ہیں، اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے جو مانگے دے دو. یعنی کہ اس دن مانگی گئی ساری دعا، چاہے وہ کیسی بھی ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، کسی بھی طرح کی، اس دن کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں. کوشش کر کے آج کی رات بھی عبادت کریں. جو لوگ رکھ سکتے ہیں وہ 8 اور 9 تاریخ کا روزہ رکھیں. جو نہیں رکھ سکتے 2 روزے، تو وہ 9 تاریخ کا روزہ ضرور رکھو. کیونکہ اس دن کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں قسم کھائی ہے 10 دن اور 10 راتوں کی، اور اس نے یہ فرمایا ہے کہ میں اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں. یہ مفہوم بتا رہی ہوں میں، مانگو تو صحیح اس سے. یہ دن تو بہت ہی قیمتی اور بہت زیادہ عبادت کے ہیں. چلتے پھرتے تیسرا کلمہ پڑھ لو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور کلمہ پڑھو. کوشش کرو قرآن شریف کے 3 سپارے، 2 سپارے، 1 سپارہ روز پڑھو. ان 10 دنوں میں قرآن شریف پڑھنا تو بہت ہی زیادہ بڑی بات ہے. کرتے تو اچھا ہے، بہت سے لوگ کرتے بھی ہیں. تو قرآن شریف پڑھو، تیسرا کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو، کوشش کر کے روزہ رکھو، اور صدقہ دو. صدقہ اور جتنی ہر وقت دعائیں مانگ سکتے ہو، ہر وقت اللہ میں سے جڑے رہو. ہماری دادی المرحومہ یہ کہتی تھی، اللہ بخشے، کہ اللہ میاں سے ایک تار جوڑا رکھو. وہ بات جب سمجھ میں نہیں آتی تھی، اب آئیے سمجھ میں اس عمر میں آنے کے بعد، کہ ایک تار جوڑا رہنے کا مطلب ہے اللہ میاں سے جڑے رہو. اللہ تعالیٰ کب تم کو کون سی دعا تمہاری قبول کر لے، اور کب تمہارے دل میں نیکی کا خیال ڈال دے. کوشش کرو دن بھر میں ایک بار ضرور نیکی، کوئی نیک کام کرو. اب وہ نیک کام کیا کیا ہیں، وہ تو جب انسان کو گزرتی ہے اور اس کو اللہ ہدایت دیتا ہے، تو پھر وہ خود ہی جان جاتا ہے کہ نیک کام کیا ہے. بہت چھوٹے چھوٹے سے بھی کام وہاں جائیں گے نا جو ہم قیامت والے دن، تو پہاڑوں کے برابر ہوں گی وہ چھوٹی نیکیاں. اس لیے کسی بھی چیز کو، کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھیں، وہ کرنا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی، ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور اللہ سے ہر نماز کے بعد 3 بار تو کم سے کم استغفر اللہ نہیں پڑھ سکتے تو اتنا تو کہہ دیں. اور اگر پڑھو تو یہ والا استغفار پڑھو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اور اگر چھوٹا کرنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ربی اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. مغفرت کی دعائیں ضرور مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ ہماری زندگی میں ہی ہمارا کوئی خیال نہیں کرتا. ہمارے مرنے کے بعد کون ہمیں پڑھ کے بخشے گا. اپنے لیے بھی کرو اور دوسروں کے لیے بھی کرو. پیارے نبی نے فرمایا ہے، میری امت کے لیے جو دعا کرتا ہے نا ایک بندہ، پہلے فرشتے کہتے ہیں کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ پہلے اس کے لیے قبول کر لے. تو امت کے لیے بھی دعا مانگو، اے اللہ تو مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے، اور پورے پیارے نبی کی امت کو بخش دے. اللہ اس امت میں جتنے ظالم ہیں ان سب کو ہدایت دے، جتنے دوسروں کا حق مارنے والے ان کو بھی ہدایت دے، جو امت کے گناہ گار ہیں یا اللہ ان کو بھی بخش دے، اور سب کے صدقے میں تو مجھے بھی بخش دے. آخر میں بھی اپنا نام لو، شروع میں بھی اپنا. یہ طریقہ ہوتا ہے دعائیں مانگنے کا. اس سے اللہ میں بہت خوش ہوتا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے آس پاس کے لوگوں کو، جن کے اوپر ہمارے حق ہیں، جن سے کے اوپر ہمارے حق ہیں، اور جن کے لیے ہم حقدار و فرائض ہیں ہمارے، تو ان سب کے لیے پہلے دعا کریں، ان کو اچھا رکھیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اور پھر اپنے رشتہ دار جو مرحومین ہیں ان کو سب کو پڑھ کے بخشنا چاہیے. 3 بار کلمہ، ایک بار کلمہ پڑھنے سے 70,000 نور کے فرشتے جو ہیں نا، نوری فرشتے، وہ 70,000 نور جو ہیں وہ اس بندے کے قبر میں نور پہنچاتے ہیں، جس کے لیے آپ ایک بار صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں. بہت آسان ہے یہ سب چیزیں. ان کو کرنے سے ہماری بھی مغفرت ہوگی اور ہمارے والدین کی بھی، اور جن کے لیے آپ پڑھ کے بخشیں گے وہ بھی. اور جب ہم اپنی قبر میں جائیں گے تو ہمارے لیے بھی اتنا ہی وہ نور اس میں موجود ہوگا.